بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم بناتے ہیں تما کے اجوائن، اندران کے اجوائن۔ اس زمانے کے بچے اور بچیوں کو شاید پتہ نہ ہو، لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد بھی ہوگا اور وہ پسند بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی کچھ حضرات تما کے اجوائن بناتے ہیں۔ ایک بابا جی کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ مارکیٹوں میں تما کے اجوائن لے لو آواز لگاتے ہیں تو لوگ ان کے انتظار میں رہتے ہیں۔ جب کبھی وہ آگے فوراً ان سے خرید لی۔ بابا جی نے جب وہ کمائی کی پیسے جیب میں ڈالے اور گھر جا کے آرام کرنے لگے۔ اور یہ گرمیوں میں بنانا بڑا آسان ہے۔ اس کا پھل وافر مقدار میں مفت منڈیوں میں ٹکے ٹوکری آپ کو مل جائے گا، اور یہ جتنا فائدہ مند ہے اتنا ہی ہم اس سے دور رہتے ہیں۔ کسی زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو اتنے امراض نہیں ہوتے تھے، خصوصاً پیٹ درد، قبض، جوڑوں کا درد اور سر کا درد، کمر کا درد۔ ٹھنڈی یخ بوتلیں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز استعمال کر کے وہ جو بادیاں ہم نے اپنے پیٹ کے اندر جمع کر رکھی ہے اس کو نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں بناتے۔ تو اجوائن جیسی لاجواب چیز آج بھی کتنے لوگ ہیں، ان کا کاروبار تو کوئی اور ہے، لیکن وہ صاحب کے نیت سے یا شاپ کی دکان کی ایڈورٹائز کے لیے تما کے اجوائن بنا کے وہ رکھتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ بہت دور سے وہ آتے ہیں اور آ کر لے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں تو وہ صاحب خود ہی تھوڑی مقدار میں بنا لیا کرتے تھے، لیکن جب ڈیمانڈ بڑھی، لوگ لینے کے لیے آنے لگے، تو وہ اپنے ملازموں سے بنا کے رکھوا لیتے ہیں بہت زیادہ وافر مقدار کے اندر۔ جو کوئی آتا ہے لے کے جاتا ہے، دعائیں دیتا رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تما ہے، کوٹ تما، اندرائن، ہنزل، تازہ والا، آپ نے اس کو کاٹ کے اس کے اندر کا گودا استعمال کرنا ہے، لیکن گودا کے اندر بیج نہیں ہونے چاہیے، بیجوں کو نکال دینا چاہیے، وہ نقصان دہ ہیں۔ تو آپ جتنی مرضی مقدار میں بنا لیں، لیکن ہم آج نمونہ کے طور پر 1 کلو اجوائن کا گودا بیج نکال کے صاف کیا ہوا اور 1 پاؤ اجوائن دیسی، یہ مٹی اور تنکو سے صاف کی ہوئی، اور 1 چھٹانک کالا نمک باریک کیا ہوا، بس یہ 3 چیزیں ہیں۔ تما کا گودا 1 کلو، اجوائن صاف کی ہوئی 1 پاؤ، اور نمک 1 چھٹانک مٹی کی ہنڈیا میں رکھ لیں،
اور ہلا لیا کریں. جولائی کا مہینہ ہے، ہفتہ بھی نہیں لگے گا، یہ خشک ہو جائے گا. اور جب یہ خشک ہو جائے تو اسے نکال کے کسی کپڑے پہ مزید خشک کر لیں یا پلاسٹک کی شیٹ پہ بچھا کے اسے خشک کر لیں. یہ صاف ہو جائے گی. جو دوست ہیں بیرون ممالک اور خصوصاً عرب امارات سے کہتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، وہ پاکستان سے یہ اجوائن ثابت حالت کے اندر منگوا لیں اپنے گھر والوں سے. کوئی دوست آنے والا ہو منگوا لیں. گرینڈر کرو گے لے جانا ذرا مشکل ہو جائے گا، ثابت حالت کے اندر جائے. کوئی منع نہیں کرتا، آپ آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہو، تو آپ ثابت حالت کے اندر لے جائیں. آپ اسے ثابت بھی استعمال کر سکتے ہو، ورنہ آپ گرینڈر کر لیں وہاں لے جا کر، اور صرف 1 گرام سے 2 گرام تک نیم گرم دودھ یا نیم گرم پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں. انشاءاللہ العزیز کسی طرح کی قبض ہو، کسی دوائی سے دور نہ ہونے والی ہو، بھوک نہ لگتی ہو، پیٹ میں درد ہو، حتیٰ کہ سر میں یا جسم میں درد ہو، فالج اور لقوا میں بھی لوگ استعمال کراتے ہیں. یہ بہترین مقوی معدہ بھی ہے. تو یہ ایک زبردست چیز آپ کے پاس آ جائے گی. آپ اسے بنا کے تو اپنا کاروبار بھی چلا سکتے ہو. بڑے حضرات کوئی نیکی ثواب کا کام کرنا چاہتے ہو تو آپ بنا کے اپنے پاس رکھ بھی سکتے ہو. مخلوق کے خدا کو آپ یہ چیز دو گے، ان کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی، ثواب بھی ملے گا، اور ان کی دعاؤں سے انشاءاللہ العزیز آپ کا کاروبار بھی بڑھے گا. بہرحال حنظل ہے، تمہ ہے، اس کی اجوائن آپ بنا کے رکھ لو. انشاءاللہ العزیز لاجواب دعا تیار ہے پیٹ کے لیے. سمجھ آ جائے ضرور استعمال کریں. ہمارے آبا و اجداد اسی طرح کی سادہ چیزوں کا استعمال کرتے رہتے تھے. 90-100 سال کی عمر میں ان کی کمر مضبوط ہوتی تھی، پیٹ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا. آج ہر آدمی اپنے آبا و اجداد کی روایات کو چھوڑ کر وہ گولیاں ٹافیاں گرم قسم کا کیمیکل استعمال کر کے ہم نے اپنے آپ کو اور اپنے آل اولاد کو بھی صحت کے لحاظ سے بالکل ہی برباد کر کے رکھ دیا ہے. سادگی کی طرف آ جاؤ انشاءاللہ العزیز ہیں، پھر ہماری صحت بننا شروع ہو جائے گی. اگر سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیا کریں. حکیم الیاس عبداللہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.